بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظُرْ إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ كَانَ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية بخلاف ما لو قال اقطعه أو وقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر حروف کی بات شروع ہے، ان میں سے حروف عاطفہ شروع ہیں. واو آ گئی ہے، فا کی بات شروع ہے. کس کی؟ فا کی بات شروع ہے. تو ہمارے نزدیک فا تعقیب مع الوصل کے لیے ترتیب ہے، درمیان میں مہلت کوئی نہیں. کس کے درمیان؟ معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مہلت کوئی نہیں. ایشا بس اس پر ایک مثال بھی آ گئی. اب توجہ، اور مثال. قاری عبداللہ صاحب نے درزی کو کہا انظر الی ھذا الثوب، یہ کپڑا دیکھ، انہوں من ذرا، ایکفینی قمیصاً، کیا کافی ہو جائے گا مجھے عذرو قمیص کے، اندی میرا کرتا بن جائے گا. وہ جہے ملک وچ بھی ہے، ایتھے بھی تے ایتھوں دا کرتا مراد ہے، تے عرب وچ تے جبا مراد ہے، جتھوں دا بھی مراد ہے. جویں دا اوتھے کرتا بندا ہے قمیص، بھی اے کپڑا میں نا کیا میری قمیض بن جائے دی. کنوں آکھیا انہیں؟ درزی. کھوتے ریڑے والے نہیں آکھیا. کنوں آکھیا؟ درزی نو پتہ ہوندا ہے نا کہ کوئی نہیں. فنظر الخیاط، درزی نے کپڑا دیکھا. نظر یہ مطلب تو نہیں بینج کر کے ویکھنا ہے، کیویں ویکھنا سو؟ او کھول کے ویکھنا سو. نہ باجے ہو جلے درزی نے جا کپڑا دیندا کی اتوں ویندا جی پھو باجے جی ہو جی روندے بڈھے ہو گئے نے. درزی نو کپڑا دیو تے انہوں ویکھ کی کردا، کھولدا ہے، کھول کے فٹ فٹ مندا ہے بھی یہ کنا ہے، بھی تیرا سوٹ بنے دا کہ نہیں. تو درزی نے کپڑا دیکھا، فقال نعم، فقال کی مطلب نعم، اس کی قمیص بن جائے گی. جب اس نے نام کہا نا، کس نے؟ تو کپڑے والے نے آگے سے کہا فقطعہ، لہذا انہوں کٹ، پس کاٹ اس کو. کہ نعم درزی آکھے، اس نے کہا کیا؟ پس کاٹ اس کو. جی افائے کیے بچ فائے تعقیب مال وصل، اس کا تعلق ہے نام کے ساتھ. یہ فا کا جو مدخول ہے یہ نام کے بعد ہے اور متصل ہے. اب ہوا یہ کہ فقاطعہ، درزی نے وہ کپڑا کاٹا. جی فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ، وہ جل کٹیا تے درزی آکھو پائی تے وچوں باواں نکلیاں کوئی نہیں. باواں وچوں نکلیاں کوئی نہیں. یہ کی بنیا ہوئے ہوں کو لوٹی تاڑا. کپڑا گیا کٹیا، سمجھائیے. تو اب کپڑا کافی نہیں ہے، قمیص نہیں بنتی. تو کان الخیاط ضامنا،
یہ کپڑا درزی کا ہو گیا، درزی اس جیسا کپڑا یا اس کی قیمت کا ضامن ہو گیا قاری عبداللہ کے لیے۔ یہ مسئلہ ہے، بولو۔ اگر کسی شخص فا نے درزی کو تعقیم کہا- مال وصل کے لیے جی۔ کیا کہ فا تعقیم مال وصل کے لیے ہے۔ ہاں اس کی مثال، اگر کسی شخص نے درزی کو کہا کہ اس کپڑے کی طرف دیکھ، کیا یہ کافی ہوگا ازروئے قمیص کے؟ وہ ابھی قمیص بن سکتی ہے۔ جی، تو درزی نے دیکھا، دیکھنے کا مطلب عرف وچ ویکھی دا بھی درزی ہے تے بوتوں انج کر کے ویندا او میری نظر پار چلی گئی، بس کوکبا انہوں نے کھولنا ہے، گاز نال میچنا ہے، یہ مطلب ہے نظر آتا ہے، یہ مطلب ہے مطلب صرف نظر انج کر کے ویکھیا سو جی، مطلب عقل ہی استعمال بھی کرنا ہے۔ درزی نے دیکھا اور یہ تسی ایک درد نہ کہہ رہا سوٹ ویکھنا میرا سوٹ بندا ہے کہ نہیں تے کی مطلب ویکھ آنا بن جاندا انج ہندے یہ ہوندا ہے کوکبا نو کھولنا ہے، کھول کے انہوں گاز نال ملنا ہے، پھر انہیں آخنا بندا ہے کہ نہیں بندا جی جی دم کران تے نہیں لے گیا کپڑے نو، وہ تو نظر پے گی تو روحانیت آ گئی تو واپس لے آئے۔ ہاں درزی نے کہا نام، تو کپڑے والے نے کہا فقطع، پس کاٹ دے اس کو، تو درزی نے کاٹ دیا، پس اگر کافی سکتا نہیں ہوا، پتر جی، جب کاٹا تو کپڑا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، یعنی کپڑا تھوڑا تھوڑا ہے، نکلے تو کس اب واسطے؟ قمیص کے لیے۔ واسطے۔ اب نقصان ہو گیا مالک کا، جی کپڑا کٹ گیا ہے، جی کٹتا نہ تو کوئی اور چیز بن جاتی، کپڑا گیا کٹ قمیص کے لیے جی تے کٹیا ہونے قمیص نو کافی نہیں، جی ایک نقصان کندہ ہے۔ قمیص اب یہ درزی کی ہے، اب کان الخیاط ضامن، ضامن، درزی جی، ضامن ضامن ہو گیا، درزی ضامن ہو گیا، ضامن ہوگا۔ سننا پہ جی، یہ کپڑا کس کا ہو گیا یہ درزی کا ہو گیا، اور درزی اس کو پیسے دے گا، اس کی قیمت دے گا۔ اگے عبارت پڑھی کہ کوئی نہیں پڑھی۔ پڑھی؟ دلیل سنیں اور ویکھو نا ایک بڑے حاشیہ، کان الخیاط اس لیے کہ نہیں جائز کاٹنا اس کا مگر متعقباً علی وجود الکفایت لا مطلقاً۔ اس نے یہ کہا تھا کافی ہے، جی اس نے کہا جی کافی ہے، پھر کاٹ، جی اس لیے کہ فا فی قول فقطع ہو میں تعقیب کے لیے جی گویا اس نے یوں کہا اگر کافی ہے قمیص کو تو پھر کاٹ اس کو، یہ معنی بن ہے کہ نہیں؟ پس جب نہیں کافی تو ہوگا قطع حاصل بدون الاذن فکان موجبا للزمان، کیونکہ مالک نے اس کو یہ نہیں کہا کافی ہے یا نہیں کاٹ دے، جی اس نے کہا کافی ہے، نعم جی کفایت پر کاٹا ہے، جی لہذا اگر کافی ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس نے تو اجازت دی تھی کافی ہے تو کاٹ، اگر کافی نہیں تو نہ کاٹ، یہی مطلب ہے اس کا نام کے بعد، تو لہذا اب ضامن کون ہوگا؟ درزی ہو۔ دلیل سنیں، اس لیے کہ محض حکم دیا ہے صاحب صوب نے درزی کو کاٹنے کا کفایت للقمیص کے بعد، کس کے بعد؟ کفایت قمیص کے بعد، کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ یہ کیا ہے نام کس کے لیے، کافی ہے قمیص کے لیے، تب اس نے کاٹا ہے، جی۔ لہذا اب یہ ضامن ہے، اب یہ ضامن ہے۔ اسی مسئلے پر ہے جتنی حرفتیں ہیں، جتنی یعنی دوسروں سے جو چیز دے کر کام کرایا جاتا ہے، چمڑا دے کے جتی بنوائی، لکڑ دے کے دروازہ بنایا، جننے کام نے جدوں اس نے کہہ دیتا ہے نا کاریگر نے کہ جی یہ ٹھیک ہے کافی ہے، تو اب اگر وہ نہیں ہے تو شرن وہ ضامن ہے، پیسے دے اس کو، کیونکہ اس نے نقصان کیا، کیونکہ مالک نے کہا تھا بھی اگر پورا ہے نا تو پھر پہ بڑھا دے، تو جے نہیں تو رہن دے، اس کا کہنے جی نہیں پورا ہے تو پھر کون ضامن ہونا چاہیے؟ وہی کام کرنے والا۔ اور جب کہا، اور جب کہا، اتھو ہی نہیں، جی کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا درزی کو درزی کو دیکھ
देख इस कपड़े की तरफ इस कपड़े की तरफ क्या काफी है मुझे क्या काफी है मुझे कमीज के लिए। कमीज के लिए। बस देखा दर्जी ने, बस देखा दर्जी ने, बस कहा, बस कहा हाँ, हाँ, बस कहा बस कहा कपड़े वाले ने, कपड़े वाले ने, फकता हो, फकता हो, क्या कर इसको काट दे। तो दर्जी ने काट, फकाता आहो तो बस काट दिया दर्जी ने वो कपड़ा, बस काट दिया दर्जी ने वो कपड़ा, बस अचानक वो बस अचानक वो इज़ा मुफा जातिया नहीं काफी, नहीं काफी, कौन कपड़ा ही किसको कमीज है, तो होगा दर्जी जामिन इसलिए कि महज महज हुक्म किया कपड़े वाले ने दर्जी को हुक्म किया है कपड़े वाले ने दर्जी को काटने के साथ, काटने के साथ, किफायत के बाद, किफायत के बाद, किसके बाद, किफायत के बाद, काफी है तो फिर कट्टी। जी। हाँ जी। और जब कहा दर्जी को देख इस कपड़े की तरफ क्या काफ़ी है मुझे कमीज़ के लिए, बस देखा दर्जी ने, बस कहा नाम, बस कहा साहिब सौब ने, बस फ़कता हूँ, बस काट दिया दर्जी ने कपड़े को, बस अचानक वो नहीं काफ़ी कमीज़ के लिए, तो होगा खयात दामिन इसलिए कि महज हुक्म दिया है कपड़े वाले ने खयात को काटने के साथ किफ़ायत के बाद। और जब कहा दर्जी को देख तू इस कपड़े की तरफ क्या काफ़ी है मुझको कमीज़ के लिए, बस देखा दर्जी ने, बस कहा नाम, बस कहा कपड़े वाले ने, फ़क़ताहु कि बस काट तू इसको, तो काटा दर्जी ने, बस अचानक वो नहीं काफ़ी यानी कमीज़ को, तो होगा खयात दामिन, तो होगा खयाल दामिन, यानी क्या नहीं काफी कपड़ा कमीज के लिए, नहीं काफ़ी कपड़ा ज़मीरां दे मर्जे हुंदे ने, तो होगा खयाल दामिन इसलिए कि माँ हुक्म किया है कपड़े वाले ने दर्दी को काटने के साथ किफ़ायत के बाद। बिखिलाफ मा लो काला इक़ताहु औ वक़ताहु फ़क़ताहु फ़इन्नहु ला यकूनुल खय्यातु दामिनन। अच्छा जी, अगर इस नाम के बाद जी मालिक यूं कहे इक़ता हो, काट उसको, क्या कर, काट उसको, या कहे वक्ता हो वाव के साथ, जी काट काट उसको, तो अब दर्जी जामिन नहीं है, जी दर्जी जामिन नहीं है, जामिन नहीं है, जी क्योंकि अब ताकीब कोई नहीं, जी अब ताकीब कोई नहीं, जी भाई ऐसा हरफ को नहीं जिसके जरिए हम माबाद को नाम के साथ जोड़ें, किसके साथ, नाम के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें, ऐसा कोई हरफ कोई नहीं है जी। सुनिए गल जी ऐसा कोई हरफ नहीं है जिसके जरिए हम नाम के साथ जोड़ें इसको। सुनिए गल, जी। अब वो जामिन नहीं नहीं हो जी, क्या करिए, बरखिलाफ बरखिलाफ इसके कि अगर कपड़े उस सूरत के, उस सूरत के कि कपड़े वाले ने कहा इक़ताहु या कहा वक़ताहु, किसके जवाब में, नाम के जवाब में। पहली जुजी वही है, नाम के जवाब में। नाम के जवाब में क्या कहा, इक़ता इक़ताहु या काट कहा तू वक़ताहु। इसको, जी और काट तू इसको, जी और काट तू इसको, तो उसने काटा तो कपड़ा तो काफी नहीं उस नहीं जुजी है। वही है सारी के कपड़ा काफी नहीं, तो अब खयात जो है दर्जी जामिन नहीं होगा। जामिन नहीं होगा, जी क्योंकि यहाँ ताकीब कोई नहीं, यहाँ ताकीब नहीं, भी उसकी नाम पर मुतफर्रे है ये काटना, जी। उसकी नाम पर मुतफर्रे है ये काटना, कोई ताकीब का लफ्ज नहीं है, लिहाजा अब दर्जी जामिन नहीं होगा। जामिन नहीं होगा। सुने, जी बरखिलाफ उस सूरत के, बरखिलाफ उस सूरत के अगर कहा अगर कहा किसने, साहिब कपड़े सौब ने, वाले ने, काट तू उसको, काट उसको, यानी कोई अतफ नहीं, ना वाव ना फा, या या वक्ता हो, वक़ताहु, यानी वाव के साथ अतफ डाले, तफरी नहीं है माँ कबल पर, बस काटा दर्जी ने कपड़ा, बस काटा दर्जी ने कपड़ा, तो अब जुजी वही है, कपड़ा क्या हुआ,
ہو کافی نہ کافی نہیں ہے جی تو پس پس نہ ہوگا نہ ہوگا درزی درزی ضامن ضامن لعموم الاجارات بلا تقیید، لہذا مالک دا نقصان ہے جی۔ برخلاف اس صورت کے اگر کہا کپڑے والے نے اقطاہ یا کہا وقتاہ، پس کاٹ دیا درزی نے کپڑے کو، پس نہ ہوگا درزی ضامن۔ برخلاف اس صورت کے اگر کہا صاحب ثوب نے اقطاع ہو یا وقتا ہو، پس کاٹ دیا درزی نے کپڑا، پس بے شک نہ ہوگا خیاط ضامن۔ خیاط، یہ خیاط نہیں زراب۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ، اس لیے کہ کپڑے والے کا قول اقطاع ہو یہ مطلق اذن ہے، جی یہ مطلق اذن، لہذا نہ ہوگا قطع بعد اس کے جو واجب کرنے والا ہو، کس کو؟ زمان کو، کیونکہ یہ عموم اجازت ہے، عام اجازت ہے۔ کیا ہے؟ عام اجازت۔ یہ متصل والی اجازت نہیں ہے۔ بلا تقیید، جی بلا تقیید قید فی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ درزی نے جی جی قد غرہ، اس نے دھوکہ دیا کپڑے والے کو اپنے قول یکفیکا کے ساتھ، دھوکہ دیتا سنا۔ جی اب اس دھوکے کی وجہ سے مناسب یہ ہے کہ جو ہے نا درزی پر زمان واجب ہونی چاہیے۔ جی سنی جی گل، جی انہیں کی دیتا ہے انہوں دھوکہ دھوکہ دیتا ہے۔ کپڑا کافی نہیں سی، اگرچہ اب تفریح تو کوئی نہیں ہے، فا جو کوئی نہیں ہے، لیکن اس دھوکے کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ زمان ہونی چاہیے، خیاط ضامن ہونا چاہیے۔ کون؟ درزی۔ ردیان کرے جب جواب اے پتر، قانون شرعی قوانین، دھوکہ صرف خبر کے ساتھ جب کہ نہ ہو عقد معاوضہ میں، یہ دھوکہ نہیں واجب کرتا زمان کو غور دھوکہ دینے والے پر۔ سمجھ آ گئی جی؟ اے قانون جی، عقد معاوضہ میں ہو تو وہاں اس کا اعتبار ہے، جی لیکن عقد معاوضہ نہ ہو، یہ عقد معاوضہ تو ہے نہیں، یہ اجارہ ہے بابا، اجارہ وہ یا جڑے کام نہیں کرائے دے کسی نو شے دے کے، یہ اجارہ آخد ہے بیا مینوں شے بنا دے، مزدوری تن دینا میں جی۔ سنے؟ جی تو دھوکہ کس کے ساتھ؟ صرف خبر کے ساتھ، انہیں خبر ہی دیتی ہے نا بھی کی یہ کپڑا، کافی ہے کہ اور کچھ کیتا سو، خبر ہی خبر نہیں۔ تو یہ خبر دھوکہ صرف خبر کے سبب سے، جب کہ کس میں نہ ہو، عقد معاوضہ میں نہ، عقد معاوضہ خرید و فروخت میں۔ وہ چینی بالکل پوری 5 کلو ہی جلے تولی تے 4 کلو ہے ذمہ کو نہیں آئی جی۔ سنیں تو یہ جو دھوکہ ہے نہیں واجب کردہ زمان کو کس پر؟ دھوکہ دینے والے۔ ہن سنیا جی، جیسا کہ اس سے مثال پیش کر دے جی، جیسا کہ اگر کہا رجل نے یہ راستہ امن والا ہے، کسے پوچھا راہ ٹھیک ہے امن والا ہے، دوسرے آکھا جی راہ بالکل ٹھیک ہے، جاؤ تسی بہتر رکھو کے، بس چل پڑا بندہ اس راستے میں، بس پکڑ لیا چور نے سما، اگو راہ ڈاکو پہ گئے، راہ ڈاکو پہ گئے، تو یہ راہ دسن والا ضامن کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آندی بھی گل نہیں؟ اے راہ دسن والا ضامن نہیں، ضامن نہیں، کیونکہ انہیں صرف خبر دیتی، انہیں صرف خبر قضا فی المبسوط، برخلاف اس صورت کے جو پہلے گزر گئی او فالی، کیونکہ امر بالقطع بشرط الکفایت تھا، پس ضامن ہوگا عند عدم شرط، کیونکہ ان کا معنی ہے بھی اگر کافی ہے تو پھر کاٹ، تو چونکہ جب کافی نہیں تو نہ کٹتی تو انہیں کٹ دیتا ہے، لہذا ہن ضامن ہوگا۔ اگے جی، وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعْهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا۔ اچھا جی، اور جزی صاحب صوب نے بندے نے پانڈ کھولی کپڑیاں دی ویچدا پیا، وہ دکاندار جتھے بیٹھا ہے جی،
कारी अब्दुल्ला साहब चले गए, उसने कपड़ा सामने करके आख्या बेचा मैंने तुझसे ये कपड़ा बदले 10 दिरहमों के। जी। बदले 10 दिरहम। समझ आइए, जी। बदले 10 दिरहम। 10 दिरहमों के, नहीं समझे, जी। बदले 10 दिरहमों। 10 दिरहमों के। अब जो मुश्तरी है ना, मुश्तरी जी। कौन, मुश्तरी। उसने आगे से कहा फकता हो, बस काट इसको, क्या कर, बस काट इसको। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जी। ਇਹ 10 ਦਿਰਹਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। जी। ਕੀ 10 दिरहम। ਕੀ ਹੈ? 10 दिरहम ਦਾ। ਮਸਲ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ 5 ਗਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦਿਰਹਮਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 10 दिरहम। ਇਸ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਫਕਤਾ ਹੋ, ਕੀ फकता ਬਸ ਕਾਟ ਤੂੰ ਇਸ ਕਪੜੇ ਕੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ? बेचना। बेचना। ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ? मुश्तरी ने। फकाता आहू, तो मालिक ने वो कपड़ा काट दिया। वलम यकुल शैअन, और नहीं कही मुश्तरी ने कोई शय, जी। और कोई गल नहीं की थी, सिर्फ ये आख्या की आख्या, फकता तो ये बै ताम हो गई। ये बै ताम हो गई। ये इक्तिजाअन ताम हुई है कि जदों ने आख्या ना ए कपड़ा 5 गज 10 दिरहम दा, इस आख्या फकता बस काट तू इसको। मतलब की है कि मैनू कबूल है ते लिहाजा तू काट। यह मतलब है कि नहीं ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ? जी। ਆ ਚਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ ਤੋਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਬੂਲ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ? ਇਹ ਗੋਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਔਰ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਯਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਅ ਚ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ। 10 किलो तो बोल दे। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਟ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? जी। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ, ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਏ ਛਾਪਰ 'ਚ ਬੰਦ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 2500 ਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ 10 ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2500 ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਉਰਫ 'ਚ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ? 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 3 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ तोल दे। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਲੰਮਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਈ ਨਜ਼ਰਤ ਦੀ। ਸਮਝੇ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਪੜਾ, ये कपड़ा 10 दिरहमों के बदले। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਕਪੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਆਖਿਆ? 10 दिरहम। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਰੇਟ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਖਣ ਜੀ 10,000 ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ 10 ਦਿਰਹਮ। 10 दिरहम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ मैंने कबूल किया जी। और तो अब इसको मुझे काट दे, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा फकता, फकता क्या कर, काट दे इसको। काट दे। जी। अब यहाँ बे कबूल, कबूल इक्तजान पाया गया जी। कि कबूल इक्तिजान पाया। पाया गया। जी। उसके बाद में मुझे ये कबूल है इस रेट पर, लिहाजा अब तो मुझे काट दे। समझिए गल? तो बे ताम हो ताम जाएगी, हो। बे ताम ताम हो जाएगी। ये मिसालां दिते ने तुहाडी बोली जी। जी। अगर कपड़े वाले ने किसी को कहा कि बेचा मैंने तुझको ये कपड़ा 10 दिरहमों के बदले, तो ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਾਏ ਮੈਂ 10 ਦਿਰਹਮਾਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। तो मुश्तरी ने कहा फकता हो,
تو کپڑے کے مالک نے کاٹ دیا اس کو اور مشتری نے کوئی چیز نہیں کہی. یعنی اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ قبل تو، بل تو جی ویسے تو نا ایجاب قبول، جی تو ہوگی یہ بیع کیونکہ انہیں آخیا نا کہ یہ کپڑا 10 درہموں کا ہے، یہ ہو گیا ایجاب، انہیں آخنا سی قبل تو، یہ ہونا سی قبول. تو جب اس نے کہا نا کیا کر فقطع کاٹ دے، جی تو اس پر اقتضاءً بے پوری ہوگی، یعنی قبل تو میں نے اس کو قبول کیا لہذا اب تو اس کو کاٹ دے. سمجھے جی گل کاری جی؟ چلو ٹھیک ہے پھر. اور اگر کہا اور اگر کہا کپڑے والے نے کپڑے والے بیچا میں نے تجھ سے بیچا میں نے تجھ سے یہ کپڑا یہ کپڑا بدلے 10 درہموں کے، بدلے 10 درہموں کے، بس کاٹ تو اس کو بس کاٹ تو اس کو اے بعد تمام البیع و قبول کا ایاہون. جی بس کاٹا اس نے اس کو بس کاٹا اس نے اس کو اور نہ کہی کوئی شے، اور نہ کہی کوئی شے، کیوں لثبوت المقبول نہیں قبول، لثبوت القبول اقتضاءً. سمجھائیے جی بوجہ قبول کا ثابت ہونے قبول کے اقتضاء تقاضا کرتے ہوئے فا کی طرف سے فق تھا جو پس کاٹ اے مطلب تو ہو جائے گی بے تو ہو جائے گی بیع تام. تام. شاباش اور شاباش. اگر کہا صاحب صوب نے بیچا میں نے تجھ کو یہ کپڑا بدلے 10 درہموں کے، سے پس کاٹ دے اس کو، جی بس کاٹ دیا اس پس کاٹ دیا کپڑے والے نے کپڑا اور نہ کہی کوئی شے تو ہو جائے گی بیع تام. تام. اور اگر کہا صاحب صوب نے اور اتنے بعد تقریر کی تھی یہ بھی بھئی بائے نے کہا اس کو مشتری کو پس کاٹ لے تو کپڑا تے اے عرف دے وچ جڑا کپڑا خریدن جاندا ہے کینچی نال تے نہیں کٹدا، کون کٹدا ہے؟ دکاندار کٹدا ہے. اس واسطے انہیں انہوں آکھیا کی کر کاٹ تو. جی اور کہا صاحب صوب نے بیچا میں نے تجھ کو یہ کپڑا 10 درہموں کے بدلے، پس کاٹ تو اس کو، پس کاٹا اس نے اس کو اور نہ کہی کوئی کاٹا کپڑے والے نے کپڑے کو، اس نے اس کو، ساہیوال والے نے جنگ والے کو، پس کاٹا کپڑے والے نے کپڑے کو اور نہ کہی کوئی شے کیڑی بھی میں مجھے قبول ہے لہذا تو کٹ دے شاپر چپا دے. تو بے کیا ہو گئی؟ تام ہو گئی. ہاں جی شاباش. ولو قال ساریاں بولیاں جیویں ہو باجو. جی ولو قال ان دخلتی حاض الدار فحاض الدار حاضر کہ حاضر ہی حاض الدار عورت ہے یار، عورت واسطے حاضر ہوندا ہے کہ حاضر ہی ہوندا ہے. انج اگرچہ حکم کے اعتبار سے حاضر نال بھی جو اگے وے پر بولی بھی تے حاضر ہی آکھنا ہے نا. ان جی دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق اگر ٹور فشرط دخول ثانیتی عقیب دخول الاولى متصلا به حتى لو دخلت الثانیۃ اولا او آخرا لکنه بعد مدت لا یقع الطلاق. چل اور مثال جی خامد نے بیوی کو کہا ان دخلت حاضہ الدار فحاضہ الدار فانت طالق. جی اگر اس اشارہ کیتا نا جی اگر داخل ہوئی تو اس کمرے میں پس اس کمرے میں تو تجھے طلاق ہے. جی. تو تجھے طلاق تو فا ہوتی کس کے لیے تاکہ مل وصل کی. اب طلاق کی شرط یہ ہے ترتیب سے دونوں گھروں میں داخل ہو جی اور دوسرے میں بغیر وقفے کے داخل. اتھوں نکلے تے اوتھے دروازے تک جان تک جڑا ٹرنا ہے وہ تو خواہ مخواہ ہے نا عقلن بھئی راہ چور کو کم نہ کرے تو دوجے چ وڑ جائے تو ان کی ہوئے دا طلاق واقع ہو گیا. طلاق واقع. اب اس کے خلاف کی 2 صورتیں، جی دوسرے میں پہلے داخل ہو جائے، جی پہلے میں بعد میں داخل ہو تو چونکہ تاکیب کوئی نہیں، چونکہ تعقیب کوئی نہیں. تو شرط نہیں پائے گی. یا ترتیب سے ہی داخل ہوئی ہے لیکن پہلے میں داخل ہو کر نکل کر باہر اتنے ٹری پھری روٹی شوٹی کھا دی تو پھر دوسرے وچ داخل ہوئی ہے
اب بھی شرط نہیں پائے نہیں گی پائے گی۔ کیونکہ معل وصل کو جی کیے مال وصل کو تراخی پائے گی، جی تو ان دونوں صورتوں میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو شرط ہے ترتیب سے داخل ہو اور درمیان میں وقفہ نہ ہو، کیا ہو؟ درمیان میں وقفہ ترتیب سے داخل ہو درمیان میں وقفہ نہ نہ ہو، سنی جی گل تے ہونے کی طلاق پائی جائے گی، اگر اس طرح نہ ہوا تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو خلاف کی دو صورتیں۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہہ جی؟ اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کو کہ اگر تو داخل ہوئی ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، کہ اگر تو داخل ہوئی اس کمرے میں بس اس کمرے میں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اگر اب اس کی شرط یہ ہے طلاق کی کہ پہلے وہ ترتیب سے داخل ہو ترتیب سے داخل ہو اور فاصلہ نہ ہو اور تعقیب بھی ہو اور وصل بھی ہو، جی تو پھر تو طلاق ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ خلاف کی دو صورتیں ہیں کہ وہ دوسرے میں پہلے داخل ہو جائے اور پہلے میں بعد میں، تو پھر اب طلاق چونکہ ترتیب نہیں ہے جی، لہذا طلاق نہیں نہیں، ہوگی، اور یا ترتیب سے داخل ہو لیکن وصل نہیں ہے، فصل نہیں ہے، درمیان میں کیا کر دی؟ وقفہ کر دیا، تاخیر کر دی، تو اب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چلو جی۔ اور اگر کہا اور اگر کہا ان دخلت هذه الدار فهذه الدار، ان دخلت هذه الدار فهذه الدار، اگر داخل ہوئی تو اس گھر کو پس اس گھر کو، تو پس تو طلاق والی ہے، بس تو طلاق والی ہے، پس شرط بس شرط دخول دخول دار ثانیہ کا دار ثانیہ کا دار اول کے دخول کے بعد دار اول کے دخول کے بعد متصل اس کے ساتھ متصل اس کے ساتھ اے شرط بنی ہو، جی تو نے جی اگر ایویں کیتا سو تو کی ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس دا خلاف کیتا حتیٰ کہ حتیٰ کہ اے تفریح ہے دونوں قیدوں پر، تاکید پر بھی، تعقیب بھی اور اتصال بھی نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر داخل ہو گئی حتیٰ کہ دوسرے گھر میں پہلے ایک صورت، یا داخل ہو گئی داخل ہوگی آخراً دوسرے میں، دوسرے یعنی بھئی داخل تے پہلے وچ ہوئی پھر دوسرے وچ ہوئی ترتیب نال، لیکن بعد مدت کے، سمجھ آ گیا جی؟ اولن تک ایک صورت ہے او آخراً دوسری صورت ہے، بے داخل ہوئی کندے وچ؟ دوسرے کارج جی تے ہوئی کیویں؟ پہلے کارج پھر دوسرے کارج، لیکن کس طرح؟ مدت کے بعد ہاں وقفے نال۔ ایتھے ذرا عبارت تفصیل نال ہے، حتی لو داخلت ثانیۃ اولا والاولی آخرا، یہ مک گیا، او داخلت الاولی اولا والثانیۃ آخرا لیکنہ بعد المدت۔ سنیں جی گل؟ ادھر عبارت مختصر ہے نا، وہ تفصیلی عبارت دو صورتاں نے دیا، کی نے دو صورتاں نے دی۔ چلو بھائی، اور اگر کہا اگر داخل ہوئی تو ان دخلت میں نے کبھی کیتا ہی نہیں۔ چلو ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، تو پس شرط بس شرط دوسرے گھر کو داخل ہونا پہلے گھر کے دخول کے بعد متصل اس کے ساتھ، پہلے دخول دے نال دوسرا دخول متصل ہو جی۔ حتیٰ کہ اگر داخل ہوئی دار ثانیہ میں پہلے یا داخل ہوئی دار ثانیہ میں بعد میں لیکن مدت کے بعد، تو یعنی پہلے گھر میں داخل ہوئی پھر دوسرے گھر میں ترتیب سے، لیکن مدت کے درمیان میں وقفہ ہو گیا، تو کیا حکم ہے؟ نہیں واقع ہوگی طلاق۔ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کہا ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، فانت طالق، فانت طالق، تو کن آکھے سے بیاہ کرو جیڑی مت ماری جانی سی تو جی۔ ہاں فانت طالق، بس شرط
ثانیہ دار کے دخول کی پس شرط پس شرط دخول ثانیہ کا دخول ثانیہ کا اول کے دخول کے بعد اول کے دخول کے بعد متصل اس کے ساتھ متصل اس کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر داخل ہوئی ثانیہ میں ثانیہ کو اولا ایک جزی پوری ہوگی یا داخل ہوئی یا داخل ہوئی ثانیہ دوسرے کو، جی دوسرے کو، لیکن یعنی پہلے میں جی پھر دوسرے میں ترتیب سے، جی لیکن مدت کے بعد لیکن بعد مدت نہیں واقع ہوگی برابر باوجہ نہ پائے جانے شرط کے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ دخول ثانیہ کا اولا کے بعد متصل بھی. وجہ اس لیے کہ فا کا موجب وصل مع تاکیب ہوتا ہے، فا کا موجب وصل مع تعقیب ہوتا ہے، لہذا پس تقاضا کرتی ہے فا یہ کہ ہو شرط ثانیہ کا دخول بعد دخول اولا کے. پس جب داخل ہوئی ثانیہ کو اولاً تو نہیں پایا گیا کیا اتصال، تو دوسری صورت بھی جے دیر نہ گئی ہے تو پھر وصل کو نہیں پایا گیا. ہاں جی وقد یکون الفاء لبیان العلت. بس اچھا جی توجہ، فا جو ہے وہ تعقیب مال وصل کے لیے، فا عاطفہ ہے اور تاکیب مال وصل کے لیے، وصل کے لیے. واو بھی عاطفہ ہے لیکن وہ مطلق جمعیت کے لیے. اور آگے بیان کی ہوا تھا کہ کبھی کبھی واو حالیہ ہوتی، جب عطف کے لیے نہ بن سکے تو پھر واو کو حالیہ بناتے ہیں، پھر وہ شرط والا معنی دیتی ہے. پڑھیا مسئلہ. اسی طرح یہاں کہ فا ہے تو تعقیب مال وصل کے لیے، لیکن کبھی کبھی فا بیان علت کے لیے بھی آتی ہے. کبھی کبھی فا بیان علت کے لیے بھی آتا ہے. ہاں جی کیا کہ جی فا ہے تو تعقیب مال وصل کے لیے، لیکن کبھی کبھی بیان علت کے لیے بھی آتا ہے. پھر فا ہے تو تعقیب مال وصل آتی ہے، آتا ہے نہیں. فا آتی ہے فا ہے تعقیب مال وصل کے لیے، لیکن کبھی کبھی بیان علت کے لیے بھی آتی ہے. بین استور ویخ. کبھی یوں ہوگا مولوی جی جو فا کا مدخول ہے وہ علت بنے گا تو جو ما قبل ہے نا جس نے معطوف علیہ بننا تھا وہ معلول بنے گا، وہ معلول بنے گا. کبھی یوں ہوگا کہ فا کا ما قبل علت بنے گا، فا کا ما بعد معلول بنے گا. یہ دونوں صورتیں چلنی ہیں کہ جب فا علت کے لیے ہوگی نا تو اس کی دو صورتیں کیا. کبھی تو یوں ہوگا کہ فا کا مدخول علت ما قبل معلول، تو لہٰذا علت پائی جائے گی تو معلول پایا جائے گا. کبھی یوں ہوگا کہ فا کا ما قبل علت ما بعد معلول. اب مطلب ہوگا کہ ما قبل پایا جائے گا تو فا کا مدخول پایا جائے گا. پہلی صورت میں فا کا مدخول پایا جائے گا تو ما قبل پایا جائے گا. دوسری صورت میں فا کا ما قبل پایا جائے گا تو فا کا ما بعد پایا جائے گا. دونوں دی مثالیں آ رہی ہیں نہیں. ہاں جی کیا کہ جی فا کبھی کبھی فا کبھی کبھی بیان علت کے لیے آتی ہے، یعنی یعنی فا کا مدخول علت اور ما قبل معلول. کبھی 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 فا کا مدخول معلول اور ما قبل علت، ما قبل علت. اور کبھی ہوتی ہے فا اور کبھی ہوتی ہے فا بیان علت کے لیے، بیان علت کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے فا بیان علت کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے فا بیان علت کے لیے. اور دیکھو یعنی واسطے ظاہر کرنے اس بات کے کہ وہ جو مذکور ہے فی بعد ہا فا کے بعد میں جی ایک یا فا کا ما قبل دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہے علت ہے. بولو یار علت ہے. اور یہ عام ہے اس سے کہ فا داخل ہو کس پر. اب اگر فا حکم پر داخل ہوگے نا مولوی جی تو ما قبل علت بنے گا. حکم معلول ہوتا ہے، حکم علت نہیں ہوتا. یا علت پر داخل ہوگی تو اب ما قبل معلول بنے گا. سنیں
بھائی فا کا ما بعد اگر حکم ہے نا جی۔ تو ما قبل کی بنے گا؟ علت بنے گا۔ اگر ما بعد علت ہے تو پھر ما قبل حکم، اور دونوں پائے جاتے ہیں کلام عرب میں. یہ دوویں گلاں کلام عرب وچ موجود نے، جی دوویں گلاں. جی او ویکھو پس اول کیڑا کہ ما بعد کی بنے؟ علت. بعد علت ما قبل معلول. جیسا کہ فس اول ان کا قول اطعمتہ فاشبعتہ، کھانا کھلایا میں نے اس کو پس رجا دیا میں نے اس کو. جی کھانا کھلایا میں نے اس کو بس رجا دیا میں نے اس کو. سقیتہ فارویتہ، پانی پلایا میں نے اس کو پس سراب کر دیا میں نے اس کو. جی جی معنی کیا ہوا کہ سقیتہ پانی پلایا میں نے، سراب کر دیا میں نے اس کو، اس رجا دیا میں نے اس کو اس کھانے کے سبب سے. جی سنیں جی اور سراب کر دیا میں نے اس کو اس پلانے کے سبب سے. ایتھے اصل وچ فا کا مدخول معلول ہے، ما قبل علت ہے. کھانا علت ہے، رجنا معلول ہے، پانی پینا علت ہے تو سراب ہونا معلول ہے. سنیں جی اور جی تو پچھو سی بھی وَهُوَ عَامٌ مِّنْ أَن تَكُونَ دَاخِلَةً عَلَى الْحُكْمِ، پہلے حکم سی نا، یہ ان دی مثال ہے. جی کھانا جی ایک ہی ہے، علت ہے تے رجنا معلول پانی پینا علت ہے تے سراب ہونا، معلول ہے. اے بھی کلام عرب وچ موجود ہے. سنیں جی تے دوسرے دی مثال ہی جیسا کہ قیدی کو کہا جائے، یعنی وہ جو قید میں پھنسا ہوا ہے ظالم کی قید میں یا بادشاہ کے حبس میں یا کسی تنگی یا مشقت میں ہے. سمجھ آئیے؟ تو جب ظاہر ہوں خوشی کے آثار اور خلاصی کے تو اسے کہا جائے ابشر فقد عطاک الغوث، خوش ہو جا پس تحقیق آنے والا ہے تیرے پاس مددگار. آنے والا ہے تیرے پاس مددگار. وہ کسی قیدی دے بارے چ کسی نو پتہ لگا نے بھی اندی فلانے سفارش کرنی ہے یا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے تیندی خلاصی ہوے گی، انہوں جا کے کسی اے جملہ بولیا کیڑا ابشر فقد عطاک الغوث فقد نجوت. فقد نجوت، اب تو نجات پا جائے گا. اب فا جو ہے نا یہاں یہ علت پر داخل ہے، یہ علت پر داخل. ہاں اس مثال میں کیونکہ لحوق غوث علت ہے کس کی؟ بشارت میں بھی انہیں آنا ہے تو ان دی خلاصی ہونی ہے نا، کسی آ کے سفارش کرنی ہے نا پھر ان دی خلاصی ہونی ہے. اتفاق داخل ہے کس تے؟ علت ہے. سنیں جی اے شاباش سے. اور نام رکھا گیا اس فا کا کی شے فائے تعلیل، اندر نا کیے فائے تعلیل قضا فی المادن، اس لیے کہ یہ جڑی فا ہے یہ بمانا لام تعلیل کے ہیں. کس کے ہیں؟ لام تعلیل کے. ہاں اے گر مک گئی. امام فخر الاسلام نے فرمایا ماز داخل ہوتی ہے فا کس پر؟ علتوں پر، جب کہ ہوں وہ ان سے جو ہمیشہ رہیں، وہ تاکہ وہ جو ہے نا بھی وہ عطف والا معنی بن سکے، تاقیب والا معنی بن سکے. اگلی ساری وہی تقریر کی تھی انہوں نے جی تم دسی پیچھے جی. ہاں جی اگے جی ہن مثال پڑھو. مثالہ اذا قال لعبده اد الی الفا فانت حر کان العبد حرا فی الحال وان لم یؤد شیئا. اچھا جی اس کی مثال کہ فا بیان علت کے لیے مالک نے کہا اپنے غلام کو ادے الی الفا فانت حر، ادے الی الفا فانت حر. انت حر. یہاں فا بنائے نا عاطفہ، کیا بنائے؟ فا بنائے عاطفہ، تعقیب مال وصل کے لیے بنائے تو پھر 1000 کی ادائیگی پہلے ہوگی، متصل بعد حریت ہوگی. اور جیسے وہ عطفہ آئی تھی
لیکن مسئلہ یہ ہے باب رسالے بیان کے در خلاصہ کہ یہاں عطف ٹھیک نہیں. عطف ان ساری مثالیں جی ہونے جی کو دلیل کہ معطوف ہے خبریہ جی معطوف ہے عد انشائیہ جی سمجھیے تو خبریہ کا عطف انشائیہ پر ٹھیک نہیں ہوتا. ان ساری مثالیں میں چیزوں پر جا جائے کہ یہاں فا عطفہ کیوں نہیں بن سکتی کہ انشائیہ کا عطف لازم آتا ہے کس پر؟ فانتا حرن کیڑا جملہ ہے تے عد الیہ ہمارے یار تو خبر کا عطف لازم آتا ہے کس پر؟ لہذا یہ فا عطفہ نہیں ہے. جب عاطفہ نہیں ہے تو یہ فا تعلیلیہ ہے کہ یہ تعلیلیہ ہے. تو اب جب یہ جملہ بولا غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس کو ابھی کوئی شے نہ دے تب بھی یہ کیا ہو جائے گا اور 1000 اس کے ذمہ رہے گا. 1000 اس کے ذمہ رہے گا. گویا کہ عبارت ہے کہ تو آزاد ہے جی نہ تو مجھے 1000 روپیہ دے اس لیے کہ تو آزاد ہو چکا ہے. تو مجھے 1000 روپیہ دے اس لیے کہ تو آزاد ہو چکا لہذا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ ابھی کچھ بھی نہ دیا ہو لیکن اس کے ذمے ہوگا 1000 دینا بعد میں. کیا کہ جی فا بیان علت کے لیے ہے. اس کی مثال اگر مولا نے کہا اپنے غلام کو کہ اب یہاں جو فا ہے نا یہ علت پر داخل ہے علت پر اس لیے کہ تو آزاد ہے لہذا مجھے 1000 دے. جی مولا نے کہا اپنے غلام کو کہ اد الیہ الفن فانت حر کہ دے تو مجھے 1000 درہم بس تو آزاد ہے. یہاں فا عاطفہ نہیں بن سکتی کیونکہ خبریے کا عطف لازم آتا ہے انشائیہ پر. اس لیے یہ فا کون سی ہے؟ تعلیلیہ ہے. فا تعلیلیہ ہے. فا تعلیلیہ. تعلیلیہ ہے. تو غلام آزاد ہو جائے گا فوراً اگرچہ اس وقت کوئی چیز نہ دے اور اس پر 1000 لازم ہے. اس پر 1000 جن اس کے ذمے ہیں 1000 اس کے. اور دیکھ حاشیہ تن کو گل سمجھان پس حریت دائمہ ہے دائمۃ الوجود ہے جس وقت کی ہوگی وہ موجود ادائیگی سے پہلے اور باقی رہے گی ادائیگی کے بعد بھی مدت تک جب تک وہ زندہ ہے. بعد تو پھر ختم ہوگی گل. پس نہیں موقوف کس پر 1000 کی بلکہ وہ ہو جائے گا حر اور ہو جائے گا الف قرضہ اس پر. کس پر؟ وہ غلام جو کیا ہو چکا ہے آزاد ہو چکا ہے. سنیے گل اے مطلب ہے جی اگر سوال کیا جائے کیوں نہیں جائز کہ تقدیر عبارت یوں ہو ان ادیتا فانت حر. جی اگر تو ادا کرے گا تو پس تو آزاد ہوگا تو شرط جزا بنا دیں پس ہوگا یہ فانت حر جواب جی للامر اور موقوف ہوگی حریت کس پر؟ ادائیگی پر تاکہ تعقیب والا معنی متحقق ہو جائے بلا تکلف. تو جواب یہ ہے کہ امر محض مستحق ہوتا ہے جواب کا بے تقدیر کلمہ ان محض بنایا جاتا ہے ماضی کو اور جملہ اسمیہ کو بمعنی مستقبل بناتا ہے جب کہ وہاں ظاہرات بن سکے. بہرحال جب کہ ہو وہ مقدرہ تو پھر وہ اس کو ماضی کو بمعنی مستقبل نہیں بناتا. مثلا یوں نہیں کہا جائے گا کہ ائتنی اکرمتک کا یا انت مکرم تو مراد مستقبل ہو. یہ نہیں ان ظاہراً ہو تو وہ شرط کے معنی میں بناتا ہے ظاہراً نہ ہو تو نہیں بناتا. لیکن بہرحال وہ پہلی بات کہ یہ فا کس کے لیے؟ علت کے لیے. لہٰذا جو ہے نا معنی یہ بنا کہ اس لیے کہ تو آزاد ہے اس لیے کہ تو آزاد ہے لہٰذا کیا کر مجھے 1000 درہم دے جا. اور اگر کہا چل جب کہا مولا نے جب کہا مولا نے اپنے غلام کو دے تو مجھے 1000 پس تو آزاد ہے. اب پس والا معنی نہیں اس لیے کہ تو آزاد ہے اس لیے کہ اور کس نے لام تعلیل کے معنی میں ہوگا گویا کہ لِأَنَّكَ حُرٌ کی اس لیے کہ تو حر ہے. جی
تو ہوگا غلام، تو ہوگا غلام، ہو جائے گا حر اور فی الحال، یعنی فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ نہ ادا کرے کوئی شے۔ اے ہن یہ نہیں کہ دینی نہیں، اندر ذمے آ گیا ہزار، اگرچہ ہن کچھ بھی نہ دے تا بھی کی ہو گیا۔ آزاد ہو۔ ہاں جی شاباش جی۔ مثال اس کی، جب کہا مولا نے اپنے غلام کو کہ ادا کر تو مجھے 1000، پس تو اور دے اس تو لیے- مجھے یار، دے تو مجھے 1000 اس لیے کہ تو آزاد ہے، تو ہو جائے گا غلام آزاد فوراً، اور اگرچہ نہ دے کوئی شے۔ اس وقت جی مثال اس کی، جب کہا مولا نے اپنے غلام کو دے تو مجھے 1000 اس لیے کہ تو آزاد ہے، تو ہو جائے گا غلام آزاد فوراً اگرچہ نہ دی کوئی شے اس نے۔ جی۔ وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِيِّ انزل فَأَنْتَ آمِنٌ كَانَ آمِنًا وَإِن لَّمْ يَنزِلْ۔ اور مثال، مسلم نے جب مسلمانوں نے کلے کا محاصرہ کیا ہوا ہے تو مسلمان نے حربی کو کہا انزل فانت آمن، کیا انزل فَأَنْتَ آمِنٌ۔ تو یہاں بھی فا اگر عاطفہ ہو جی 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 تو پہلے اترے گا جی پھر امن والا ہوگا، اگر نہیں اترے گا تو امن والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی فا عطفہ نہیں بن سکتی کیونکہ خبریے کا عطف لازم آتا ہے، انشائیے پر۔ اس لیے یہ فا تعلیلی ہے۔ اب معنی یہ ہے نیچے اتر تو اس لیے کہ تو امن والا ہے، اس لیے کہ تو امن والا۔ اب کیا معنی بنا کہ وہ فوراً امن والا ہو جائے گا اترے یا نہ اترے۔ ہاں جی۔ اگر مسلمان نے حربی کو کہا انزل فانت آمن، کہ اتر اس لیے کہ تو امن والا بس ہے، تو امن والا ہے، بس تو امن والا ہے، تو یہاں بھی جو فا ہے نا فا ہے یہ، اگر عاطفہ بنائیں اگر تو عاطفہ پھر تو بنائیں یہ ہے کہ اترے گا تو متصل بعد اس کو امن مل جائے گا، لیکن اگر نہ اترے تو امن نہیں، لیکن یہ فا عطفہ نہیں ہے عاطفہ نہیں ہے بلکہ یہ فا تعلیلی ہے، کیونکہ عطف لازم آتا خبریے کا کس پر انشائیے پر، اس لیے فا تعلیلی ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ نیچے اتر تو اس لیے کہ تو آزاد امن والا ہے، تو لہٰذا اب اس کو امن مل گیا، خواہ اترے یا نہ اترے۔ نہ اترے۔ سمجھیے ہاں۔ جی۔ اور اگر کہا مسلم نے حربی کو اور اگر کہا مسلم نے حربی کو انزل فانت آمن، فانت آمن، فانتا تو کیا ہوگا حکم، ہو جائے گا ہو جائے گا کون حربی امن والا امن والا، اگرچہ نہ اترے، اگرچہ نہ اترے۔ اور لکھا ہے بینستور، کیونکہ معنی ہے انزل من جہت انا کا آمن، من جہت یلی انا کا، بھی تو نیچے اتر اس لیے کہ تو امن والا ہے، تو لہٰذا اس کو امن مل چکا ہے۔ ہاں جی۔ اور اگر کہا مسلم نے حربی کو انزل فانت آمن، تو ہو جائے گا حربی امن والا اگرچہ نہ اترے۔ کیونکہ فا تعلیلی ہے، کون سی ہے؟ فا تعلیلیہ۔ اب اگر نیچے اترے اور اس کا تعرض کیا تو یہ خلاف ورزی ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ جی تو مسلمان دھوکے نہیں دیتے۔ جی وفل وفی الجامعی ما اذا قال امر امرأتی بجادک او کو نہیں حمزہ پڑھ دے، اوشودی طلاق لے کے جاؤ ہوئے، امر امرأتی بجادک فطلقہا فی المجلس طلقت تطلیقۃ بائنۃ۔ بس توجہ جی۔ جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کس میں؟ جامع صغیر میں۔ جامع صغیر میں۔ اچھا او دیکھو نا دوجا بھی حاشیہ، او کان العبد حرن ہے، وہ دو باری میرے خیال لکھا ہے نا، دو باری ہے نا، اس لیے کہ فا داخل ہوئی ہے کس پر؟ علت پر، کیونکہ حریت دائمہ ہے، پس ہوگی متراخی ادا سے نظر کرتے ہوئے بقا کی طرف، پہلے بھی ہے تو بعد میں، لہذا یہ تراخی کے مشابہ ہوگی ابتدا میں الآخر ہی۔ خیر توجہ جی۔ جامع صغیر میں مسئلہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا دوسرے کو جی میری بیوی کا معاملہ
کہ میری بیوی کا معاملہ مراد طلاق دینے والا معاملہ. جی تو یہ الفاظ صریح نہیں ہے، کنائی ہے. میری بیوی کا معاملہ، جی جی انج نہیں آکھے میری بیوی کی طلاق تیرے ہاتھ میں، بلکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ. لفظ طلاق نہ ہو، دوسرے لفظ ہوں تو ان کو طلاق کنائی کہتے ہیں. جو ان سے طلاق دی جاتی ہے وہ بینا ہوتی ہے. بینا کا مطلب ہوتا ہے نکاح ختم. سنیں ہی، اگر لفظ صریح ہو تو طلاق رجی ہوتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. زوج نے دوسرے کو کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. تیرے ہاتھ میں. سنیں ہی، جی فَطَلِّقْهَا کی فَطَلِّقْهَا. پس طلاق دے دے تو اس کو. اے ساری گل خامد آکھی، جی جی پس طلاق دے دے اس کو. گل سمجھیں جی. اتھے ایک کے امرو امراتی بے یادے کا، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. انہوں آندے نے تفویض طلاق. کی آندے نے بھی طلاق کسی دے سپرد کرنی، بھی تو دینی تو دے لے. پھر خامد نے کہا فَطَلِّقْهَا، کیا؟ فَطَلِّقْهَا. پس طلاق دے تو کس کو؟ میری بیوی کو. تو فَطَلَّقَهَا، وکیل نے، او جنہوں نے سپرد کیا وکیل بن گیا نا، وکیل نے بیوی کو طلاق دے دی مجلس میں. کس میں؟ مجلس میں. مجلس دی باس آوے گی اگلے سال جلے انشاءاللہ قدوری پڑھو گے. مجلس دا مطلب ہے جڑا در دماغ جو بڑھیا ہے اے نہیں، جتھے کوئی بندہ کھلوتا ہے نا، کوئی بھی گل کر رہا ہے اے اندی مجلس ہے. جتھے انہیں کسی نو کو گل آکھی ہے نا، کھلوتا ہے، بیٹھا ہے، کان پھڑے نے، یہ ساری مجلس ہے. مطلب جتھے وہ کام ہویا اور پاویں اتنے ککھ بھی نہ ہوئے، دو میں کلے ہی ہونا، ایک ہی ہونا دی دماغ دے لحاظ سے مجلس نو جی. تو اگر اس نے طلاق دے دی اس کی بیوی کو کس میں؟ مجلس میں. یہ مجلس کی قید لگائی ہے کیونکہ تفویض بند ہے کس پر؟ مجلس پر. بے اے ہونے اتھے دے گا تے ہوئے گی، تے جے چڑچا شا پی کے دے گا تو پھر نہیں ہونی. سنی جے، پھر اندر جڑا تفویض ختم ہو گئی. یہ صرف انی دے رہی ہے کہ بھی ہونے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے جی. ہاں اتھے بیٹھے ہیں، سر پھڑ کے بیٹھا ہے، سوچ رہا 5-10 منٹ، اجے مجلس ختم نہیں ہوئی. جب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جس نال مجلس بدل دیے. دھیان کری. تو اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کو. تو اب جو طلاق واقعہ ہوگی یہ طلاق بائنا واقعہ ہوگی. کیا ہوگی؟ گل ہے بھی نکاح ختم ہو جائے گا. جزی آنکھوں پہ لو کیا کیا. جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا دوسرے کو کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پس طلاق دے دے تو اس کو جی، تو اس وکیل نے طلاق دے دی بیوی کو مجلس میں جی، تو یہ طلاق بائنا ہوگی. کیڑی طلاق ہو گئی؟ بائنا ہوگی. آنکھوں کاری جی کی آنکھیں. جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب کہا کسی شخص نے دوسرے شخص کو کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پس طلاق دے تو اس کو، پس طلاق دی وکیل نے مجلس میں، تو طلاق بائنا واقع ہوگی. یہ طلاق کیڑی ہوئے دی؟ طلاق بائنا واقع ہوگی. اندر مانا کر لو فرق ٹر دیں. چلو جی. اور جامع صغیر میں ہے، اور جامع صغیر میں ہے ما وہ صورت کیا کہ جب کہا زوج نے یا ما اذا پورے زمانہ جس وقت کہا زوج نے میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پس طلاق دے تو اس کو. پس طلاق دے دی وکیل نے زوجہ کو مجلس میں، تو متعلقہ ہو جائے گی عورت تطلیقہ بائنا. کہ اس کو کیڑی طلاق واقع ہوئے دی؟ شابہ جی. اور جامع صغیر میں ہے وہ اس وقت کے کہا زوج نے
کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، بس طلاق دے تو اس کو. بس طلاق دے دی وکیل نے زوجہ کو مجلس میں، تو طلاق ہو جائے گی تطلیقہ بائنا. متلقہ ہو جائے گی یار، تلقت عورت طلاق والی ہو جائے گی، یعنی متلقہ ہو جائے گی واجب. متلقہ ہو جائے گی تطلیقہ بائنا. ہاں بھی شابہ. جب کہا زوج نے، اور جامع صغیر میں ہے وہ صورت، اور جامع صغیر میں ہے وہ صورت جب کہا زوج نے میری بیوی کا معاملہ ہاتھ میں ہے، پس طلاق دے تو اس کو، پس طلاق دے تو اس کو. پس طلاق دی وکیل نے اس کو زوجہ کو مجلس میں، طلاق تو متلقہ ہو جائے گی. اور جنہوں طلاق ملے وہ کی شاہ ہوندی ہے تو پھر کی بیماری ہے جی؟ تلقت متلقہ ہو جائے گی تطلیقہ بینہ. تطلیقہ بینہ. تو اس کو ایک طلاق بینہ واقعہ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا. ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاولی. بس توجہ کریں جی. کانہ کا فسارا کانہ وسارا کانہ قالا طلقھا بسبب ان امرہا بیدکا. یہاں ذرا مثال پہ غور کریں جی. ایک اس نے کہا ہے امرو امراتی بیدکا، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. یہ اس نے طلاق سپرد کر دی مخاطب کے. جی. پھر آگے زوج نے کہا ہے فطلقھا، پس تو طلاق دے دے اس کو. بظاہر وہم ہے کہ اس کو 2 طلاقیں دینے کا اختیار دیا ہے. کس کا؟ 2 ایک امر و امراتی بیدکا سے، اور ایک کس سے؟ طلقھا سے. اس کا جواب دے رہے ہیں یہ جو فطلقھا ہے نا، یہ فا تعلیلیہ ہے، یہ فا داخل ہے حکم پر. ما قبل یہاں علت ہے، ما بعد معلول ہے اور حکم ہے. تو یہاں دوسری طلاق کی توکیل نہیں ہے اس کو، بلکہ یوں ہے کہ تجھے میں بے تو میری بیوی کو طلاق دے اس لیے کہ میں نے طلاق تیرے سپرد کی ہے. تو میری بیوی کو طلاق دے اس لیے کہ میں نے طلاق تیرے سپرد کی ہے. یہ مطلب ہے. تو 2 طلاقوں کی اس کو وکالت نہیں ہے، ایک کی ہے، کیونکہ یہ فائد تعلیلیہ. تو علت معلول 2 نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. بھی علت پائی گئی تو حکم پایا جائے گا. تو یہاں ما قبل علت ہے کہ چونکہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، لہذا اب تو اس پر عمل کر. یہ معنی ہے میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے لہذا. تو فطلقھا، یہ مطلب یہ حکم ہے کہ تیرے سپرد کیا ہے، لہذا اب تو اس پر کیا کر. تو لہذا ایک طلاق ہونی ہے، 2 دی توکیل نہیں ہونی. کوئی نہیں کھانے چپئی. بظاہر یہاں نظر آتا ہے بھی 2 طلاقوں کا وکیل بنا رہا ہے. ایک ہے میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. ایک کدے چپ کر جاوے نا تو اگلا بندہ طلاق دے دے، طلاق بینہ ہوندی ہے. طلقھا یہ بھی امر کا صیغہ ہے کہ طلاق دے تو میری بیوی کو. اس سے معنی بنتا ہے کہ اس کو ایک اور طلاق بھی سپرد کر دی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں 2 طلاقوں کی وکالت نہیں ہے بلکہ ایک کی ہے. وہ کس لیے؟ وہ فا کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ فا تعلیلیہ ہے. اب معنی یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، لہذا اس پر عمل کر. لہذا اس پر عمل کر. کی مطلب عمل کر؟ اس کو طلاق دے. جی. اس نے دے دی تو اب ایک ہی طلاق ہوگی، لیکن کون سی؟ بائنا. کیونکہ اس نے جو اس کو اختیار دیا ہے وہ طلاق کے وہ لفظ صریح کے ساتھ نہیں ہے، کنایہ ہے. کیڑا؟ امرو میری بیوی کا معاملہ. یہ طلاق کنائی کے لفظ ہیں، صریح کے نہیں ہیں. تو لہذا ایک طلاق بینہ ہوگی، دوسری طلاق کا اختیار نہیں ہوگا. سمجھیجے گل. اور نہ ہوگی ثانی کیڑی؟ فطلقھا توکیل طلاق کی
تاکید اول کا غیر، اول کا غیر اول کون ہے؟ امرو، امرو امرو امراتی بجاری بھی یاد ہے یہ ہوندا غیر دوجی طلاق نہیں، یہ سارا مل کے ایک کے اے جڑا کأنہ ہوئے نا یہ حاصل مانا کڈیا ہے، جی کی کڈیا ہے؟ حاصل مان مراد انج نہیں، مراد اے وے کہ چونکہ میری بیوی کا معاملہ اب تیرے ہاتھ میں ہے لہذا اب تو اس پر عمل کر، کیا کر؟ اس کو طلاق دے۔ پس ہو گیا بس ہو گیا گویا کہ گویا کہ کہا زوج نے کہا زوج طلاق دے تو اس کو طلاق دے اس اس سبب سے اس سبب کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ فکانا ما قبلہا علت لما بعدہا لا بالعکس سے الٹ نہ کرے جے مانا غلط ہو جانا ہے۔ تو یہاں فا کی وجہ سے علت معلوم ہے، یہاں فا داخل ہے حکم پر، کس پر؟ کہ جب کسی کو طلاق کا معاملہ سپرد کر دیا تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے کہ نہیں؟ جی اے گل جی اور نہ نہیں ہوگا وہ سالہ صاحب تشریف لے کھلوندے ہی نہیں پے، جی اساں طلاق ہی لینی ہے تو اس آ کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کی طلاق تیرے سپرد کرتا ہوں، لے ہن بن جانا دے طلاق انہوں نے جی تے چگ طرح بہ جاندے نے سالہ صاحب ہری وہ نا لوگ پڑھے کوئی نہیں نا سمجھ ہوے نا تے جس لے سہرا صاحب ہری سالہ صاحب ہری قابو نہ ہون تاکن جی ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کی طلاق آپ کے سپرد کرتا ہوں، اب آپ کی طبیعت ہے تو جناب آپ طلاق دے دیں اور لے جائیں اپنی صاحبزادی صاحب کو، جی سمجھ آئیے؟ جی کوئی بھی سہرا ایویں نہیں کرے گا، کوئی بھی سالہ ایویں نہیں کرے گا، جی ٹھنڈے ہو کے گھر ٹر جان گے۔ صرف مسئلہ انہیں کو نہیں پتا بھی تفویض طلاق ہوندی کی ہے، سنے ہی جی او کاغذ تو لکھیا ہوندا ہے کہ آیا خامد نے طلاق بیوی کو تفویض کر دی ہے یا نہیں، وہ شکاں وچ لکھیا ہوندا ہے تے او جڑے سارے رجسٹرار انہاں غریباں مینوں نہیں پتہ ہوندا بھی ایندا مطلب کی ہے جی، صرف انہوں پتہ مطلب انج کاٹا ایک مارنا ہے بس یہ پتہ ہوندا ہے جی، باقی یہ پتہ نہیں بھی آیا خامد نے بیوی کو طلاق تفویض کر دی ہے یا نہیں۔ ہاں جی بس ہوگا گویا کہ کہا اس نے طلاق دے تو اس کو اس سبب سے کہ معاملہ اس کا تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ ہوگی ثانی توکیل طلاق کی اول کا غیر، بس ہو گیا گویا کہ کہا تل کہا بس سبب اس کی کہ معاملہ اس کا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے ہے نہیں مثلا پتہ کوئی نہیں نا جی، نہیں تو بیبیاں تنگ کرن تو ان کے گھر بٹھا کے نا سامنے کہو جی یہ بار بار تنگ کرتی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میں آج کے بعد اپنی بیوی کو 3 طلاقوں کا مالک بناتا ہوں، 3 طلاقوں کا مالک۔ اب حضرت کے جس وقت خوشی ہو 3 طلاقیں اپنے آپ کو دیں اور میرے سامنے دیں تو چلی جائے، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے جی، یہ تو کدی بھی طبیعت گڑبڑ نہیں کرے گی، بالکل ٹھنڈی سیت ہو جائے دی ہر شے جی، مسئلہ نہیں پتہ جی۔ ولو قال طلقها فجعلت امرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية۔ بس ایک جزی آ گئی اوش، یہاں فا داخل ہے کس پر؟ حکم پر، لہذا یہ 2 طلاقوں کی تفویض نہیں ہے، ایک کوئی طلاق ہے کیڑی بائنا، تو یہ اس کا حکم ہے لہذا اب تو اس کو طلاق دے، سنے ہی اور ایک راشا پہ کھنو تھلے نظر آؤں پہ جی او بائنا دیسی ہوں کہ کونی دیسی نہ پیچھے وافل جامع جی، وہ جو پہلی مثالیں تھیں نا جی وہ مثالیں تھیں کہ فا داخل ہے کن پر علت پر، اور پچھلیاں پڑھیاں جے کہ نہیں، اے ہن جڑی مثالیں آ رہی ہیں نا یہ فا داخل ہے کس پر؟ حکم پر، علت کے حکم پر، کس پر؟ علت کے حکم پر۔ ہنجو اسی لیے واقعہ ہوگی یہاں کتنی طلاقیں؟ ایک طلاق، جب کہ طلاق دے گا وکیل بیوی کو، اس لیے کہ فا جو ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ علت کے حکم کے بیان کے لیے۔ ہاں پس فکانا قول فتل کہا جی طلاق دے اس کو جی، یہ امر ہے اس کام کا جو سپرد کیا گیا اس کے، وہ کیڑا کام؟ یعنی امر بالید، بے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ وچ دیتا ہے نا اس تے کی کر؟ مباشرت کر، یعنی اس تے عمل کر، ہن سمجھ آئی جی؟ اچھا جی توجہ،
اور دیکھو بائنا بائنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ شے جو سپرد کی گئی ہے وہ ہے امر بل ید. وہ کیا ہے؟ تے بیوی دا معاملہ تیرے ہاتھ چ تے اے بائنا ہوندی ہے کیونکہ کی ہے کنایا ہے اور نہیں واقعہ ہوتی کنائے کے ساتھ مگر ایک بائیں. ایک بائنا. بائنا دا مطلب ہے وہ ہے ایک ہی لیکن نکاح ختم ہو گیا رجوع نہیں کر سکتا لیاونی تے نواں نکاح پڑھانا ہے. اور سنے ہی کہ کوئی نہیں اے شاباش. ہوں ویکھو ادھر اگے جڑی عبارت پڑھی کو نہیں پڑھی. تل کہا بے صحابہ بے کیا تل کہا. اور ویکھو نا جو عبارت بنائی نا جی گویا کہ اس نے کہا تل کہا بے صحابہ بے انا امرا. اس تے سوال ہے بھی اگر انج عبارت ہوئے تو طلاق رجی بن دی ہے. والے قائل ان یقولا کہ جب ہو گیا معنی اس کلام کا یہ بے صحابہ بے والا تو بس جب طلاق دے گا تو مناسب ہے کہ کون سی طلاق ہو کیونکہ اس نے کیونکہ عبارت بنائی ہے طلقھا بے صحابہ بے طلاق دے تو یہ تو ہو جائے گی سری. جواب یہ ہے کہ عبرت کلام ملفوظ کی ہوتی ہے مقدر کی نہیں ہوتی. ملفوظ وچ جڑا ہے نا طلاق بینا پہلو ہیں کیڑا امر و امراتی بے یادے کا اے اس تو بعد لہذا اس کا لحاظ ہوتا ہے جی. سنیں لہذا طلقھا کلام ملفوظ میں حکم واقع ہے. یہ جو ہے نا بھئی یہ نہیں کہ یہاں سے کلام شروع ہوئی ہے. کلام کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ امرو امراتی. تو دیکھنا کتاب بولو میری زیارت اتو فطلقھا اس کے بعد ہے. یہ تو حاصل معنی کی ہے. تو نے پہلے سمجھایا کہ یہ حاصل معنی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اس لیے اب تو اس پر عمل کر اس تو عمل کا اے مطلب اس عبارت دا جی بے صحابہ بے انا امرہا بے یادے کے پس ہوگا ثانی وہو قول فطلقھا. یہ طلاق جو سپرد کی گئی نا یہ وہی پہلی ہے نہیں ہوگی یہ توکیل بالطلاق غیر اول لہذا نہیں واقعہ ہو مگر ہاں. اور اگر یہ عاطفہ بنائے نا فا عاطفہ تو پھر 2 طلاقوں کا وہ مالک بنتا ہے. کتنے کا؟ 2 طلاق. ہاں جی شب اگے چل بلاؤ کا کدی بلاؤ کال ہن پڑھنا ولو قال طلقھا فجعلت امرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطلیقة رجعیة. بس. اور اگر یوں کہے بلاؤ کال اگر یوں کہے کہ طلقھا طلاق دے تو میری بیوی کو فجعلت امرها بيدك پس بنا دیا میں نے معاملہ اس کا تیرے ہاتھ میں. انج صراحتاً جملہ انج بولے ہے اے فا جڑی ہے نا یہ فا تعلیلیہ ہے کہ یہ اب ما قبل جو ہے وہ حکم ہے ما بعد علت ہے. مانا ہے کہ طلاق دے تو عورت کو اس لیے کہ بنا دیا میں نے معاملہ اپنی بیوی کا تیرے ہاتھ ہے. سمجھی جے؟ تو اب اگر وہ طلاق دے گا اب اگر تو اس مجلس میں تو یہ طلاق رجی ہوگی. یہ کیونکہ یہاں جو تفویض ہے وہ طلقھا سے ہے تو یہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق سری. تو طلاق سری کون سی ہوتی ہے؟ رجی ہوتی ہے. اور پہلی صورت میں تھا امر و امراتی وہ طلاق بینا ہے جی. سمجھیے؟ ہاں جی کیا کہ جی اگر کہا اس نے کہ طلقھا فجعلت امرها بيدك کہ طلاق اگر یوں کہا جی کہ طلاق دے تو اس کو اس لیے کہ فاتح لیلیہ عطف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بنایا ہے میں نے معاملہ اپنی بیوی کا تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو اب اگر اس نے مجلس میں دے دی مجلس میں تو یہ طلاق رجی ہوگی. اب یہاں طلاق رجی واقع ہوگی. کون سی ہوگی؟ طلاق رجی واقع ہوگی. چونکہ یہاں جس لفظ سے اس کو وکیل بنایا ہے وہ لفظ طلاق ہے طلقھا تو یہاں طلاق سری ہوگی. اور فا کا مدخول علت ہے اس سے کو نیا اس کو طلاق نہیں سپرد ہو رہی. اور پہلی صورت میں پہلا کیا تھا؟ امر و امراتی کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں لہذا اب اس پر عمل کر. تو جس سے وہاں حکم دیا وکیل بنایا تھا وہ طلاق بینا تھی. یہاں جس سے وکیل بنا رہا ہے یہ طلاق
سری ہے، اس لیے ایک اگر دے گا تو کیا ہوگی؟ رجی ہوگی. رجی ہو. اور اگر کہا زوج نے اور اگر کہا طلقہا طلقہا فجعلت امرہا بیدک، فجعلت امرہا بیدک. سننا پہ بھئی اس انفاط علی لیے جی. اس لیے کہ بنا دیا میں نے بیوی کا معاملہ تیرے قبضے میں، پس طلاق دے دی وکیل نے عورت کو بس طلاق دے دی کہ عورت کو مجلس میں مجلس میں تو متعلقہ ہو جائے گی تو مطلقہ ہو جائے گی تطلیقہ رجعیہ، تطلیقہ رجعیہ. لِأَنَّهُ یہاں تفویض ہے کس کے لیے؟ لکھیا نہیں بین استور یار لے سری طلاق نہیں لکھیا، وہ اتھے طلقہا کیسو کاموں کے ہو انہیں جو باب تو پڑھے کوئی نہیں مسئلہ ان جتو پڑھنا ہے اردو میں تو اس زبان نے سمجھا رہا ہے، دونوں میں سے نہیں سمجھا رہا ہے بیماری جو یہ توا لام کاف ہے نا طلاق، اے لفظ کدے بولیے تو اندہ نہ ہے طلاق سری، او لفظ جڑے توا لام کاف نہیں تے طلاق دا معنی دین دے ان کہندے نے طلاق کنایا، تے طلاق کنایا نال جڑی ایک طلاق ہوندی اون نال نکاح ختم ہو جاندا ہے، جیڑی توا لام کاف نال ایک طلاق اے رجی ہوندی بندہ رجوع کر سکدا ہے. ایتھے ویکھو نا امر و امراتی سری ہے نہیں کیڑی کنایا تے جدو دیوے گا تے کیڑی ہوے گی؟ طلاق بائنا تے طلقہا وچ کی ہے؟ سری ہے. توا لام کاف ہے کہ کوئی طلاق دے تو ہن دے گا تے رجی ہوگی. ہن رجی ہوے گی. صرف اینا فرق ہے امر و امراتی بے یادے کا او علت ہے، او علت ہے. تے فطلقہ اس دا حکم ہے، ایتھے طلقہا حکم ہے تے فجعل تو جس تے فا داخل ہے او علت ہے، فا دا مدخول علت ہے، اوتھے فا دا ما قبل علت ہے تے فا دا مدخول علت. تو گل تو ہے تو شاید وہی ہے نا. جی. اور اگر کہا زوج نے طلقہا فجعلت امرہا بیدک، بس طلاق دے دی وکیل نے عورت کو مجلس میں تو متعلقہ ہو جائے گی تطلیقہ رجعیہ. اور اگر کہا زوج نے کہ طلقہا فجعلت امرہا بیدک، پس طلاق دی وکیل نے عورت کو مجلس میں تو مطلقہ ہو جائے گی تطلیقہ رجعیہ. او دیکھو یعنی واقعہ ہوگی اس صورت میں طلاق ایک رجی، کیونکہ تفویض ہے کس کے لیے؟ سری طلاق اور وہ کیا ہے؟ رجی ہے. اور امر بالید جو یہاں فا کے بعد آ رہا ہے فجعل تو یہ کیا ہے؟ بیان ہے اسی طلاق سری کا، وہ بیان ہے کہ طلاق سری کیوں دے؟ اس لیے کہ میں نے بیوی کا معاملہ تیرے سپرد کر دیں. سمجھ آ گئے؟